باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جنازہ کے احکام کا بیان۔ جنازہ کے بارے میں چل رہا ہے حدیث کا ذکر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم بقی غرقد یعنی قبرستان میں ایک جنازہ میں شریک تھے، اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بیٹھ گئے۔ ہم لوگ بھی آپ کے چاروں طرف بیٹھ گئے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس سے سر جھکا کر زمین کھودنے لگے، پھر فرمایا ہر جاندار کے لیے جنت اور جہنم لکھ دی گئی اور ابھاگا اور سبھاگا ہونا بھی لکھا جا چکا ہے۔ ایک شخص نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیوں نہ ہم اپنے بھاگ پر ہی یعنی تقدیر پر ہی بھروسہ کر لیں اور عمل چھوڑ دیں، اس لیے کہ جو ابھاگا ہوگا وہ خود ہی برے کار کرے گا اور جو سبھاگا ہوگا وہ خود ہی نیک عمل کرے گا یعنی نیک کام کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکوں کے لیے نیکی اور بروں کے لیے بدی آسان کر دی جائے گی۔ پھر آپ نے آیات تلاوت کی، فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور اپنے رب سے ڈرا اور نیک باتوں کو سچ کہتا رہے گا تو ہم بھی اس کو آسان راہ کی سہولت دے دیں گے، لیکن جس نے بخیلی کی یعنی کنجوسی اور لاپرواہی سے کام کیا اور نیک بات کو جھٹلایا تو ہم بھی اس کے لیے تنگی یعنی مشکل کو آسان کر دیں گے۔ یہ سورہ لیل کا پارہ نمبر 30 ہے۔ فائدہ معلوم ہو کہ اگر موقع ہاتھ آئے تو عالموں کو قبرستان میں آخرت کی یاد دلانے کے اور خدا کا خوف پیدا کرنے کے لیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں لوگوں کو نصیحت کرنی چاہیے، اور اس کام کے لیے یہ سمے صحیح بھی یعنی اچت بھی ہے۔ یعنی قبرستان میں جب اکٹھا ہوتے ہیں تو اس میں عالموں کو چاہیے کہ وہ موقع ہوتا ہے، لوگ غمگین بھی ہوتے ہیں اور بات جلدی سمجھ میں بھی آتی ہے، حادثہ بھی رہتا ہے، قبرستان ہی چاروں طرف رہتی ہے، تو اس میں آخرت کے بارے میں لوگوں کو نصیحت بھی کرنی چاہیے اور اللہ کے عذاب سے ڈرانا بھی چاہیے اور نیک باتیں کا حکم دینا۔ یہاں پہ جو ابھاگا اور سبھاگا کا جو لفظ آیا کہ تو ہم نے بتایا نا جب تقدیر والا جب چیپٹر آئے گا تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا جب ماں کے پیٹ میں بچہ 4 مہینے تو اس کے ساتھ ہم 4 باتیں پیوست کر دیتے ہیں یعنی روح کے ساتھ ڈال دیتے ہیں کہ یہ لڑکا ہوگا کہ لڑکی، اس کی رزق لکھ دیتے ہیں یعنی روزی روٹی، اور اس کی موت کا وقت لکھ دیتے ہیں، اور نیک بخت اور بدبخت یعنی دونوں کوالٹی انسان کے اندر ڈال دی جاتی ہے۔ وہ جس پہ چلنا چاہے وہ چلے، اگر کوئی نیکی کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، اگر کوئی برائی کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے اور نیکی پر نہیں چلنا چاہتا تو اس کے لیے وہی آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جبر نہیں ہے کہ آپ کے جو تقدیر میں لکھا، تقدیر مطلب علم ہوتا ہے، تو آپ جو کام کریں گے وہ اللہ کو علم ہے، اور اگر آپ نیکی کے راستے پہ چلتے ہیں یعنی نیکی والی کوالٹی آپ ابھارنا چاہتے ہیں اپنے اندر تو اس کے لیے جنت ملے گی، اور بدی والی تو کچھ لوگ اس کی غلط تعبیر کرتے ہیں، غلط بات بتاتے ہیں یار ہمیں تقدیر میں یہ لکھا تو ہم یہی کریں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کے اندر دونوں چیز ڈال دی گئی ہے، نیکی کا گڑ اور بدی کا گڑ بھی ڈالے، آپ جس کو چاہے ابھار لیجیے، آپ جس کو چاہے ابھار لیجیے۔ ابھارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول بھیجے، اور اس وقت قرآن موجود ہے اور حدیث کتابیں موجود ہیں، اس پہ عمل کریں تو انشاءاللہ کامیابی مل جائے گی۔ تو کبھی کبھی تقدیر کے معاملے کا آدمی بہت گمراہ کن بات کرتا ہے، ہاں نہیں اس طرح کی بات نہیں ہے، آپ نہیں، آپ جو کریں گے اصل میں قیامت میں جو حساب کتاب ہوگا اعمال کی بنیاد پہ ہوگا، آپ جو عمل کریں گے اسی پر آپ کا ہے۔ اب ایک دوسرا چیپٹر ہے اسی میں خودکشی کرنے والوں کی سزا یعنی جو آتم ہتیا کر لیتے ہیں۔ ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین یا دھرم پر ہونے کی قسم جان بوجھ کر کھائے تو وہ ویسا ہی ہو جائے گا جیسا اس نے اپنے لیے کہا، اور جو اپنے کو کسی دھاردار چیز سے ذبح کر ڈالے اسے جہنم میں اسی ہتھیار سے عذاب ہوتا رہے گا، یعنی جو جان بوجھ کے خودکشی کر لے، کیونکہ جان کا مالک انسان نہیں ہے،
وہ مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اس کا ٹائم اللہ تعالیٰ نے بنا دیا کہ اس ٹائم پہ اس کی موت آئے گی. اگر آپ نے اس سے پہلے اپنے آپ کو زبردستی کر لیا تو یعنی اللہ کے اختیار میں آپ نے تھے تو اس کا عذاب اسی طرح سے ہوگا جس طرح سے اس نے دنیا میں اپنے آپ کو پھانسی لگائی, چاہے اپنے آپ کو گولی مار لیا, تو اس کو عذاب ہوگا. امام حسن بصری رحمۃ اللہ نے کہا کہ ہم سے جندب بن عبداللہ بجلی نے اسی بصرہ کی مسجد میں اس حدیث کو بیان کیا تھا, اور ہم تو حدیث کو بھولے ہیں اور نہیں ہمیں اس کا ڈر ہے کہ جھوٹ بول رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص جو زخم لگا تھا اس نے اس کی تکلیف کو برداشت نہ کر کے اپنے آپ کو مار ڈالا. اس پر اللہ نے فرمایا میرے بندے نے جان نکالنے میں مجھ پر جلدی کی, اس جرم میں میں اس پر جنت کو حرام کر دیتا. اسی لیے خودکشی کرنے والوں کو چاہے کتنا نیک انسان ہو, اگر اس نے اپنے سے جان لے لی تو وہ جہنم اس کے لیے رسید ہو گئی, یہ نہیں وہ نرک میں جائے گا, دوزخ میں جائے گا. اس لیے اسلام میں جو دیکھیے, ایک بار بہت بڑا ٹیچر ہے دلی کا, اس نے کورونا ٹائم میں ایک انالیسس کیا, ایک آنکڑا نکالا. اس نے کہا مسلمان کم پڑھے لکھے بھی ہیں, مسلمان غریب بھی ہیں, مگر مسلمانوں کے ہاں خودکشی کا معاملہ 0.1% بھی نہیں ہے, یعنی 0.1% بھی, مگر اور غیر قوموں کے اندر. اس نے یہ کہا کہ یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ آدمی غریب ہونے کی وجہ سے خودکشی کرتا ہے, ٹینشن کی وجہ سے خودکشی کرتا ہے, اس کا الگ معاملہ ہے. مسلمانوں کے اس کی ریشیو بہت کم ہے. تو یہ اللہ کا شکر ہے کیونکہ اس کا عقیدہ کہ اگر ہم نے خودکشی کی تو ہم کو جہنم مل جائے گی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا گلا گھونٹ کر جان دے ڈالتا ہے وہ جہنم میں بھی اپنا گلا گھونٹتا رہے گا, اور جو بھالا برچھی اور تیر سے اپنے آپ کو مار ڈالے وہ جہنم میں بھی اسی پرکار اپنے آپ کو مارتا رہے گا. یعنی امام رحمۃ اللہ علیہ بتا رہے ہیں کہ جس نے آتم ہتیا کی وہ جہنمی ہے, اس لیے جہنمی پر نماز نہ پڑھی جائے. یعنی جو لوگ خودکشی کر لیتے ہیں جنازے کی نماز ان پر نہ پڑھی جائے. لیکن دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں مگر صحابہ نے پڑھی ہے. معلوم ہوا کہ امام قاضی اور بڑے بزرگ تو نہ پڑھیں اور عوام بہرحال پڑھ لیں, یہی صحیح درست ہے. مگر جو لوگ جس کو علم ہے, جو عالم ہے, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی ہے. اور اکثر ہوتا بھی ہے کہ آدمی کہتا ہے جلدی سے اس کو دفنا دو, تھوڑا بڑا اتنا اس کی رسم نہیں ادا کی جاتی ہے, مطلب اس کو کسی طرح دفنا دو. تو خودکشی حرام ہے اور کسی بھی مشکل میں آپ خودکشی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ جان کے مالک ہے ہی نہیں ہے. منافق پر نماز پڑھنے اور مشرکوں کے لیے دعا کرنے کا بیان. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی بن سلول مرا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر جنازہ کی نماز کے لیے کہا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے ارادے سے کھڑے ہوئے تو میں نے لپک کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابن ابی کی جنازہ کے لیے جا رہے ہیں, حالانکہ اس نے فلاں فلاں دن فلاں فلاں بات کہی تھی اور میں اس کی کفر کی باتوں کو گنانے لگا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سن کر کیول مسکرائے اور فرمایا اے عمر اس سمے پیچھے ہٹ جاؤ. لیکن جب میں بار بار اپنی بات دہراتا رہا تو آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے اختیار دے دیا گیا ہے, اس لیے میں نے نماز پڑھنی ہی پسند کی, اور اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ 70 مرتبہ سے بھی ادھک معافی مانگنے سے ہم اس کی معافی ہو جائے گی تو اس کے لیے اتنی ہی بار معافی مانگوں گا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازوں کو نماز پڑھا ہی دی. وہاں سے واپسی پر تھوڑی دیر بعد سورہ توبہ کی 2 آیتیں نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان منافقوں میں سے کوئی مر جائے تو اس کی نماز پر تم ہرگز نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا, اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ کفر ہی کی وکالت میں مرے بھی ہیں. یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے. یعنی جب یہ حکم نازل ہو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا دی تھی, مگر اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی منافق کی نماز نہیں پڑھائی کیونکہ وہ حکم نہیں آیا تھا. تو آپ اس سے محبت کرتے تھے, بھلے سے وہ آپ کو گالیاں دیتا تھا, آپ کے کفر کی باتیں کرتا تھا, مگر آپ ایسا اس کے ساتھ نہیں سوچتے تھے. کہتے تھے میں اس لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ یہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کرنا کرے. مگر جب سورہ توبہ کی آیت نازل ہو گئی تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا کیونکہ جب تک حکم نہیں
آتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے من سے کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ میت کی تعریف کرنا بہتر ہے، اس کی حدیث ایک سن لیجیے۔ انس بن مالک رضی اللہ روایت کرتے ہیں کچھ صحابہ ایک جنازہ کے پاس سے گزرے تو اس کی تعریف کرنے لگے، یہ سن کر آپ نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر ایک دوسرے جنازے پر سے گزرے تو اس کی برائی کرنے لگے، یہ سن کر آپ نے فرمایا واجب ہو گئی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا جس میت کی تم لوگوں نے تعریف کی تھی اس پر جنت واجب ہو گئی، اور جس کی برائی بیان کی تھی اس پر جہنم واجب ہو گئی، کیونکہ تم لوگ اللہ کی زمین پر گواہ یعنی شاہد ہو۔ ایک اور حدیث ہے اس میں، ابو اسود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ آیا تو ان دنوں وہاں بیماری پھیلی ہوئی تھی، میں عمر کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ سامنے سے ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی تعریف کرنے لگے، یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا واجب ہوگی۔ پھر ایک دوسرا جنازہ گزرا تو اس کی بھی لوگوں نے تعریف کی تو اس بار بھی انہوں نے کہا کہ واجب ہو گئی۔ پھر تیسرا جنازہ نکلا تو اس کی برائی کرنے لگے تو اس بار بھی انہوں نے کہا کہ واجب ہو گئی۔ اسود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اے مسلمانوں کے خلیفہ کیا چیز واجب ہو گئی؟ انہوں نے جواب دیا میں نے وہی کہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس مسلمان کی اچھائی پر 4 مسلمان گواہی دے دیں تو اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ میں نے پوچھا اگر 3 گواہی دینے والے ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 پر بھی۔ پھر میں نے پوچھا اگر 2 ہی ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 پر بھی۔ پھر اس کے بعد میں نے 1 گواہی پر جنت کے بارے میں نہیں پوچھا۔ فائدہ، 1 گواہی کے بارے میں اس لیے نہیں پوچھا کہ گواہی میں کم سے کم 2 کی شہادت تسلیم کی جاتی ہے تو پھر 1 کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ معلوم ہوا کہ مرنے والوں کے متعلق نیک لوگوں کی گواہی میں بڑا وزن اور اس گواہی کی بڑی قیمت ہے اور اہمیت ہے، اور کیوں نہ ہو جب اللہ نے فرمایا ہے کہ تم ایک بہترین امت ہو کہ تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ اس لیے کہا جاتا ہے جو انسان مر جائے اس کی جو ہے برائی نہ بیان کی جائے، تعریف بیان کی جائے، اگر وہ تعریف کے لائق ہے تو چھوٹی چھوٹی سی بات ہے، انسان اگر اس پہ عمل کرے تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کفر اور شرک سے دور رکھے، آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہ وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حدیث یہ حدیث ہے، اس کا ترجمہ قرآن شریف اللہ تعالیٰ سے بتانا ہے کہ یہ کہیں نماز پڑھو سنو انگریزی